السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل ماضی کے ابواب۔ فعل ماضی جس میں ثلاثی مجرد آتا ہے یعنی 3 حرفی، اس فعل ماضی کے ابواب یعنی جو ہم نے 3 حرف والا فعل ماضی پڑھا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ فعل ماضی کے ابواب، یہ کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ فعل ماضی کے ابواب پڑھے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فعل ماضی مکمل پڑھ لیا۔ حالانکہ ہم نے فعل ماضی کے پہلے بہت سے اسباق پڑھے ہیں، مادہ اور وزن، فعل کی تعریف، اس کی پہچان، فعل ماضی کی گردان، گراف، صیغہ، ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان، اس کے علاوہ ماضی مجہول۔ اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فعل ماضی مکمل پڑھ لیا جب تک ہم فعل ماضی کے ابواب نہ پڑھ لیں۔ تو اس حوالے سے یہ سبق بہت ہی اہم ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے فعل کی تعریف اور اس کی پہچان میں فعل ماضی کے 3 اوزان پڑھے تھے، فعل، فاعل اور فعول۔ فعل، فاعل، فعول، یہ 3 اوزان ہم نے پڑھے تھے فعل ماضی میں۔ اب جب ہم فعل ماضی کے ابواب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے مضارع کا پتہ ہونا چاہیے۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ مضارع، مضارع زمانے ہمیں پتہ 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل، یہ 3 زمانے ہوتے ہیں۔ ماضی یہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، حال جو بھی موجودہ ہو، اور مستقبل جو آنے والا ہو۔ اردو میں تو اس طرح ہی ہے، لیکن عربی میں کیا ہے؟ عربی میں ماضی علیحدہ ہی ہے، ماضی بالکل علیحدہ ہے، لیکن عربی میں حال اور مستقبل ان دونوں کو ملا کے مضارع کا نام دیا گیا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو حال کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہے، جو میں بولتا جا رہا ہوں وہ گزرتا جا رہا ہے، جو میں بولوں گا وہ مستقبل میں آئے گا، تو یعنی حال کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے ماضی تو علیحدہ ہی ہے، لیکن حال اور مستقبل کو ملا کے مضارع کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جب ترجمہ ماضی کا فعل ہے، اس کا جو ترجمہ ہے اس نے کیا، اس نے کام کیا، تو جب مضارع میں جائے گا، مضارع میں چونکہ حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یوں بن جائے گا، ماضی میں تھا اس نے کام کیا، مضارع میں جا کے بن جائے گا وہ کام کرتا ہے، جو کہ حال ہے، یا وہ کام کرے گا۔ مضارع میں دونوں ترجمے آ سکتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، لیکن حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے مضارع ہی کہا جاتا ہے۔ اب مضارع عربی میں مضارع کیسے بنتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ عربی میں مضارع کی جو پہچان ہے وہ علامات مضارع کہلاتی ہیں، وہ 4 ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ یہ 4 جو ہیں علامات مضارع کہلاتی ہیں، یعنی ان 4 کے لگنے سے، ان 4 حروف کے لگنے سے جو فعل ہوتا ہے ماضی سے مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب فعل ہے، اس کا جو مضارع بنے گا وہ یفعل بنے گا، یفعل۔ اب یہ یا جو ہے علامت مضارع ہے، اور باقی فا، عین اور لام ویسے ہی ہے۔ یا جو ہے یہ غائب کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تا عام طور پہ حاضر کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہی تا جو غائب کے 2 صیغے ہیں ان کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ الف جو ہے یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نون تثنیہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ علامت مضارع یا، اور یہ فعل سے یفعل اس کا مضارع بن گیا۔ فعل ماضی ہے، اس نے کام کیا، یفعل مضارع ہے، وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ترجمے آئیں گے۔ یہ بن گیا فعل کا مضارع۔ اب فاعل کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہاں پہ عین کلمہ زبر ہے تو اس کے مطابق عین کلمہ زبر ہی لایا، یہاں پہ زیر اور یہاں پہ پیش ہے تو اسی کے مطابق زیر اور پیش مضارع بنے گا، یفعل، یفعل، اور یہاں پہ عین کلمہ پیش لائے گا، یفعل۔ فعل سے یفعل، فاعل سے یفعل، اور فعول سے یفعل، یہ 3 مضارع کے اوزان بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں ابواب کی طرف۔ فعل ماضی کے کل 6 ابواب ہیں۔ پہلا ہے فتح، پہلا باب ہے باب فتح، دوسرا باب ہے باب ضربہ، تیسرا باب نصر، چوتھا باب سمع، سمع، پانچواں باب ہے حسیبہ، اور جو چھٹا اور آخری باب ہے وہ ہے کرما۔ یہ 6 باب ہیں فعل ماضی کے، باب فتح، باب ضربہ، نصر، سمع، حسیبہ اور کرما، یہ 6 باب ہیں فعل ماضی کے۔
اب اگر آپ دیکھیں جو اوپر والے تین ابواب ہیں، باب فتح، ضربہ اور نصرہ، یہ تینوں آ رہے ہیں فعلہ کے وزن پہ، یعنی ان تینوں کا جو وزن ہے وہ ہے فعلہ۔ نیچے والے جو دو ہیں، چوتھا اور پانچواں باب، یہ سمیہ اور حاسبہ، یہ دونوں آ رہے ہیں فاعلہ کے وزن پہ، فاعلہ۔ اور جو کرومہ ہے یہ اکیلا فاعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، فاعلہ، یہ اس کے وزن پہ آ رہا ہے۔ سمیہ اور حاسبہ فاعلہ کے وزن پہ، فتح، ضربہ اور نصرہ، یہ تینوں فعلہ کے وزن پہ آ رہے ہیں۔ اب کسی بھی لفظ کا مضارع بنانے کے لیے، اب ان کا چونکہ ہم مضارع بنائیں گے، اور مضارع ہمیں پتہ ہے علامات مضارع سے بنتا ہے۔ اب کسی بھی لفظ کا مضارع بنانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کو ریفرنس پوائنٹ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ عین کلمہ زبر ہے، یہاں پہ زیر اور یہاں پہ پیش۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ کس لفظ کا مضارع کس وزن پہ آ رہا ہے، یفعلو پہ، یفعلو پہ یا یفعلو پہ۔ اس لیے قرآن مجید کو ہمیں ریفرنس پوائنٹ بنانا پڑتا ہے کسی بھی لفظ کا مضارع بناتے وقت، کیونکہ قرآن مجید نے جو قاعدہ، یعنی جس لفظ کا مضارع یا اس کا قاعدہ جس طرح بیان کر دیا، ہمیں اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں روز تو ہمیں عام طور پہ الفاظ منہ پہ چڑھ جاتے ہیں، زبان پہ آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم مضارع بھی آرام سے بنا سکتے ہیں۔ تو جو باب فتح کا مضارع بنتا ہے وہ بنتا ہے یفعلو کے وزن پہ یفتحو۔ باب ضربہ، اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ یضربو بنتا ہے، جس میں عین کلمہ زیر لاتا ہے۔ اور نصرہ کا مضارع بنتا ہے جس میں عین کلمہ پیش لاتا ہے، یفعلو کے وزن پہ ینصرو، نصرہ ینصرو۔ اسی طرح سمیع کا مضارع بنتا ہے یسمعو، یسمعو۔ حاسبہ کا مضارع بنتا ہے یحسبو، اور کرما اس کا مضارع بنتا ہے یکرمو۔ یہ ہو گیا قرآن مجید سے ابواب پہچاننے کا طریقہ، کہ قرآن مجید نے جس کا مضارع جس وزن پہ بولا ہم نے اس طرح ہی اس کو رکھا۔ اب دوسرا جو ابواب پہچاننے کا طریقہ ہے وہ ہے ڈکشنری سے۔ ڈکشنری سے کس طرح ابواب پہچانے جاتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک ابواب کی اپنی اپنی علامات ہیں، اور وہ علامات ان کا پہلا حرف ہے فا، ضاد، نون، سین، ہا اور کاف۔ اب یہ باب فتح ہے تو اس کی جو علامت ہے باب کی، وہ اس کا پہلا حرف فا ہے، یعنی مختصر کریں تو باب فتح سے باب فا۔ اسی طرح باب ضاد، باب نون، باب سین، باب ہا اور باب کاف۔ اس کے علاوہ، ان علامات کے علاوہ ان میں عین کلمے کی حرکت بھی آتی ہے، جیسے باب فا کی جو باب فتح، اس کی جو حرکت ہے عین کلمے کی وہ زبر ہے، اس کی زیر ہے، اس کی پیش ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی زبر ہے، یہاں پہ زیر اور یہاں پہ پیش۔ اب ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے تینوں ابواب میں، یہاں پہ دیکھیں عین کلمہ تا، را اور صاد، یہ تینوں زبر لا رہے ہیں فعلہ کے وزن پہ، لیکن جب ان کا مضارع بنا عین کلمہ زبر لے آیا، یہاں پہ عین کلمہ زیر لے آیا، یہاں پہ عین کلمہ جو کہ صاد ہے یہ پیش لے آیا۔ یہاں پہ بھی اس طرح یہاں پہ عین کلمہ زبر، زیر اور یہاں پہ پیش۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضارع میں عین کلمے کی تبدیلی سے ماضی کے 6 ابواب بنتے ہیں، جو کہ یہ ہیں، یعنی یہاں پہ عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوئی، یہاں پہ ہوئی اور یہاں پہ، اسی طرح ان تینوں میں عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوئی، تو یہ ماضی کے 6 ابواب بنے، اور یہ ان کی علامات ہیں اور یہ عین کلمے کی حرکت۔ اب ڈکشنری سے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، وہ ان کی علامات ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے ظلمہ، ظلمہ۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ظلمہ ہے یہ ماضی فعلہ کے وزن پہ، اور اس کا مضارع کیا بنے گا؟ تو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے آگے باب کی علامت لکھی ہوگی، تو اگر ہم اس کو ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ بن رہا ہوگا، اس کے آگے لکھا ہوگا ضاد، یہاں پہ لکھا ہوگا ضاد، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا جو مضارع ہے وہ ضربہ سے یضربو، ظلمہ سے یظلمو بنے گا، یعنی یضربو کے وزن پہ یظلمو، 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 یہ اس کا مضارع بن گیا، کیونکہ یہ باب ضاد سے تھا، باب ضربہ، ضربہ یضربو، ظلمہ یظلمو۔ یا تو ضاد لکھا ہوگا ڈکشنری میں، یا پھر یہ لکھا ہوگا زیر۔ کیوں زیر کیوں لکھی ہوگی یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جو باب ضربہ اس کی علامت ضاد،
اور اس میں جو عین کلمے کی حرکت ہے وہ آ رہی ہے زیر آ رہی ہے، تو اس لیے ہم زیر سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ ظلم سے یظلم بن رہا ہے۔ اگر ہوتی زبر تو یہ بنتا ہے یفتح کے وزن پہ یظلم، لیکن یہ نہیں بنتا، غلط ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے دخلا، دخلا۔ اب اس کا مظاہرہ جب ہم ڈکشنری سے دیکھیں گے تو اس کے آگے لکھا ہوگا نون، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ باب نون سے ہے، نصرہ ینصرو، تو اس کا جو مظاہرہ بنے گا وہ ینصرو کے وزن پہ دخلا سے یدخلو بن جائے گا۔ یہ اس کا مظاہرہ بن گیا کیونکہ اس کے آگے علامت باب نون کی تھی، تو نصرہ یہ داخلہ کے وزن پہ ہے، اور ینصرو اس کا مظاہرہ یدخلو ایک ہی وزن پہ ہے۔ اب جس طرح یہاں پہ ضاد تھا، یہاں پہ نون ہے، یہاں پہ زیر ہے، تو نون کے علاوہ یہاں پہ پیش بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں پیش کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جو باب نون ہے اس میں عین کلمے کی جو حرکت ہے وہ پیش ہے، تو اس سے بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مظاہرہ جب بنے گا تو اس میں عین کلمے کی حرکت پیش ہوگی، یفعلو یدخلو ینصرو، یہ ایک ہی وزن پہ آ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح ہم قرآن مجید کے علاوہ ڈکشنری سے ابواب پہچان سکتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ یفتحو یہ یسمعو کے وزن پہ آ رہا ہے، یعنی یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یضربو یحسبو ایک جیسے ہیں، ینصرو اور یکرمو یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب ان کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا جو لفظ ہے وہ یفتحو کے وزن پہ ہے یا یسمعو کے وزن پہ ہے؟ جیسے یہاں پہ یہ یظلمو ہے یضربو کے وزن پہ، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یحسبو کے وزن پہ ہے، یا یدخلو جو ہے یہ ینصرو کے وزن پہ بھی آ رہا ہے اور یکرمو کے بھی وزن پہ آ رہا ہے۔ اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس سے پہلے ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے جو حسیبہ اس باب ہا کا جو مظاہرہ بولا ہے وہ بولا یحسبو، جس میں عین کلمے کی حرکت زبر ہے، لیکن یہاں پہ یحسبو کیوں رکھا گیا؟ عربی دانوں نے اس کو عین کلمے کی حرکت زیر کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یفتحو یسمعو یہ دونوں سیم ہے، یضربو اور یحسبو کو سیم رکھنے کے لیے، یعنی ایک بیلنس میں رکھنے کے لیے یہاں پہ یحسبو اس کو کیا گیا، اور اسی طرح ینصرو یکرمو یہ ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں۔ اب ان کو کیسے پہچانیں گے اب آپ کو کہ کون سا ان میں سے یفتح ہوا ہے یا یسمع ہوا ہے؟ اس کے لیے فعل کا استعمال جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں آتا ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل کے استعمال میں فعل متعدی ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ جو اوپر والے تین ابواب ہیں یہ ہیں فعل متعدی اور لازم فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جو نیچے والے تین ابواب ہیں یہ فعل لازم ہے، اوپر والے تین فعل متعدی اور نیچے والے تین فعل لازم۔ کیسے؟ یفتحو فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ آ گیا۔ اب وہ کھولتا ہے کھولے گا، کس چیز کو کھولے گا؟ اس میں سوال پیدا ہو گیا۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، کس کو مارے گا؟ سوال پیدا ہوا۔ ینصرو اس نے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، کس کی مدد کرے گا؟ اس میں ان تینوں میں سوال پیدا ہوا، تو یہ فعل متعدی ہیں۔ اور یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یحسبو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، یکرمو وہ بزرگ ہوتا ہے یا ہوگا۔ تو یہ تین جو ہیں یہ فعل لازم ہے، یعنی یہ تینوں فاعل کی اپنی ذات تک محدود ہیں۔ تو اس طرح ہم فعل لازم اور فعل متعدی کے فرق سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے لفظ کا مظاہرہ کس وزن پہ آ رہا ہے اور وہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ تو یہ تھے فعل ماضی کے 6 ابواب۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم فعل ماضی کا جو آخری سبق ہے، فعل ماضی کی اقسام، وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔